السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 21 ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک کا بھی مہینہ چل رہا ہے اور رمضان اور قرآن کو رب تعالیٰ جل شانہ نے بہت خاص تعلق عطا فرمایا ہے، اس لیے پہلے ایک حدیث رمضان شریف کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ جامع نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت فرماتے ہیں کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اس حدیث مبارکہ کی تفصیل بہت لمبی ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، ہم سیدھا قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں آج کے سبق یعنی سبق نمبر 21 کی خاطر۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 21 ہے، اور آج کی کلاس میں جو سبق پڑھیں گے وہ مد کے تعلق سے ہے۔ اور قرآن پاک میں مد دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 یہ والی مد، اسے آپ بڑی مد بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ والی مد، اسے آپ چھوٹی مد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ والی مد یعنی بڑی مد قرآن پاک میں 1400 سے زیادہ مرتبہ ہے، اور یہ مد یعنی چھوٹی مد قرآن پاک میں 2000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اور آج کی کلاس میں جو سبق پڑھیں گے وہ اس مد یعنی بڑی مد کے تعلق سے ہے۔ یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بارے میں آپ نے کلاس نمبر 5 میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے یہاں پر دیکھیں یہ الف، اور الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف الف مدہ ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے یہاں پر یہ واو، واو کے اوپر جزم ہے۔ جب واو کے اوپر جزم ہے تو یہ واو واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، لہٰذا یہ جو واو ہے یہ واو مدہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ تو حروف مدہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ یہاں پر لکھا ہے حمزہ۔ یہ جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے یہ والا جو حرف ہے یہ حرف حمزہ ہے، اور یقیناً آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ یہ حمزہ ہے۔ حروف مدہ اور حمزہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب اس سبق کو سمجھیں گے کہ اس سبق میں بات ہو کیا رہی ہے۔ تو آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ جو 3 ہیں، الف، واو، یا، ان حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ پھر سنیے گا کہ حروف مدہ جو 3 ہیں، الف، واو، یا، ان حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ لفظ 3 حروف کے ملنے سے بنا، جیم، الف اور حمزہ۔ یہ جو الف ہے، الف سے پہلے آپ دیکھیں زبر موجود ہے، جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف الف مدہ ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے، لہٰذا یہاں پر مد متصل ہوگا۔ اسی طرح اس لفظ کو دیکھیے گا، اس لفظ میں 4 حروف ہیں، سین، یا، حمزہ، تا۔ یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، جب یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔
یا مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد متصل ہوگا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہاں پر بھی مد متصل اور یہاں پر بھی مد متصل ہوگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ مد متصل کو پڑھیں گے کیسے؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے، مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے یہ جو لفظ ہے اس میں کیونکہ مد متصل ہے اور اسے اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء جاء۔ اس لفظ میں یہ جو آواز ہے جاء جاء، یہ جو آواز ہے، یہ آواز جتنی اس کی مقدار بن رہی ہے یہ 2 یا 2.5 الف کی مقدار بن رہی ہے، اور مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اسی لفظ کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، جیسے جاء جاء جاء۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے جیسے سیئت سیئت سیئت۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر الف اور الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد متصل ہوگا اور اسے بھی 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے لِلسَّائِلِ لِلسَّائِلِ۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں 4 حروف ہیں، واو، را، الف اور حمزہ۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد متصل ہوگا اور اسے بھی 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پورے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے آپ جہاں پر بھی دیکھیں کہ حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف مدہ کے اوپر یہ والی علامت، یہ جو بڑی مد ہے، اگر یہ بڑی مد آ جائے اور بڑی مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ وہاں پر مد متصل ہے اور اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا، اس سبق کو کم از کم 25 سے 30 مرتبہ پڑھ لیجیے گا تاکہ یہ سبق بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو سکے۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ اچھی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار کریں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے انہیں بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔